السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، لیکن شاید اس انداز میں سوچی ہو۔ ہم سب دنیا کی سیل لگنے کا انتظار کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا پیکیج دیا ہوا ہے؟ تصور کریں آپ کو کوئی کہے کہ آج 1 گھنٹہ کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ۔ آپ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ شب قدر بالکل یہی چیز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص شارٹ کٹ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ 100 سال تک تو صرف سجدے میں پڑے رہتے تھے کیونکہ ان کی عمریں ہزار سال تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو 60-70 سال ہیں، یہ ان کے برابر کیسے پہنچیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ غم نہ کریں، میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں جو ان کی پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہم اگر ایک رات سچے دل سے عبادت کر لیں تو ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس رات فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اور اس رات زمین پر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ جیسے تل دھرنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں آتے ہیں تو وہ ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ آپ کو سجدے میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جس ہاتھ کو فرشتے چھو لیں اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی برکت والی رات میں بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا، لیکن ہم لوگ اس وقت یا تو گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں یا پھر عید کی شاپنگ میں بازاروں میں دھول چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی بات جس سے دل میں بغض یا کینہ یا اپنے رشتہ داروں کے لیے نفرت ہو، اس کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم تسبیح تو پکڑ لیتے ہیں لیکن دل صاف ہی نہیں کرتے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس رات دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ جب پورے رمضان ہم روزے رکھتے ہیں اور جب ہم طاق راتوں میں پہنچتے ہیں تو ہمارا دل ہی صاف نہیں ہوگا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ صرف 5 راتیں مانگی اللہ نے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کیا ہم اپنی 80 سال کی زندگی کے لیے 5 راتیں نہیں جاگ سکتے؟ اپنا موبائل سائڈ پر رکھیں، عید کی تیاری پہلے مکمل کر لیں اور ان راتوں میں بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ آخر میں وہی دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دعا سکھائی اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیا پتہ یہی رات ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رات اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، خوب دعائیں مانگیں کیونکہ ان کی دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ جیسے امت مسلمہ کے حالات ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، رو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کو گناہ گار کا وہ آنسو بہت پسند ہے جو وہ ندامت کے لیے روتا ہے۔ اللہ کو گناہ گار کے آنسو، اس کا رونا گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ تو ان راتوں کو جاگ کر خوب عبادت کریں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تسبیحات، ہمارے اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں
برکت اور رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان ہمیں ایک دوسرے سے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی خوشیاں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پیراڈائز ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں، اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔